سکتی ہوں۔ یہ تعلیمی مقاصد کے لیے ایک خلاصہ ہے، کتاب کا لفظ بلفظ ترجمہ نہیں۔ چونکہ یہ اے آئی سے تیار کردہ آڈیو ہے، آپ کو چھوٹی گرامر یا تلفظ کی غلطیاں نظر آ سکتی ہیں، اور بعض اوقات جنس تقریر کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی مذکر الفاظ مؤنث شکل میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی چیز کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جس کا تجربہ ہم سب کرتے ہیں، لیکن جسے سمجھنا آپ کہہ لیں صدیوں سے ایک چیلنج رہا ہے۔ جی، خواب۔ ہاں، خواب، اور خاص طور پر ہم زگمنڈ فرائیڈ کی جو مشہور کتاب ہے خوابوں کی تعبیر، اس کے پہلے باب کو دیکھیں گے۔ بالکل، فرائیڈ نے اصل میں یہ باب لکھا ہی اس لیے تھا کہ وہ بتا سکے کہ بھئی 1900 تک اس کے اپنے نظریات آنے سے پہلے سائنسدان خوابوں کے بارے میں کیا سوچتے تھے، کیا سمجھتے تھے، ان کی نوعیت کیا تھی، اسباب کیا تھے۔ جی۔ اس کا اپنا دعویٰ تو یہ تھا کہ اس کے پاس ایک آپ کہہ لیں خاص نفسیاتی تکنیک ہے جس سے ہر خواب بامانی ثابت ہو سکتا ہے، اور مطلب اس کا تعلق ہماری جاگتی زندگی کی سوچوں اور خواہشات سے جوڑا جا سکتا ہے۔ لیکن اس ٹیکنیک پر آنے سے پہلے یہ دیکھنا بڑا دلچسپ ہے کہ فرائیڈ سے پہلے کیا صورتحال تھی۔ کیا سائنسدان بس یہ سمجھتے تھے کہ یہ دماغی گڑبڑ ہے، یا کوئی مطلب ہے ان میں؟ ہاں، یا کوئی پوشیدہ پیغام ہے؟ فرائیڈ نے خود بھی لکھا کہ بھئی ہزاروں سال کی کوششوں کے باوجود خوابوں کی سائنس کوئی زیادہ آگے نہیں بڑھی تھی۔ جی، ایسا لگتا تھا جیسے ہر محقق صفر سے شروع کر رہا ہو۔ بالکل، صفر سے۔ تو اگر ہم بہت بہت پیچھے جائیں، ارسطو سے بھی پہلے، تو خوابوں کو تو سیدھا سیدھا خدائی یا شیطانی پیغامات سمجھا جاتا تھا۔ اچھا، یعنی یا تو وہ سچے ہوتے تھے، مستقبل بتانے والے۔ جی، یا پھر جھوٹے اور گمراہ کرنے والے۔ یہ سوچ آپ دیکھیں اس زمانے کے عام مزاج کی عکاسی تھی، جہاں ہر اندرونی تجربے کو کسی نہ کسی بیرونی طاقت سے جوڑ دیا جاتا تھا۔ اور حیرانی کی بات ہے، جیسے ہافنر نے لکھا بھی ہے، آج بھی بہت سے لوگ، سمجھدار لوگ بھی، خوابوں کی جو ناقابل فہم نوعیت ہے نا، ہاں، اس کی وجہ سے انہیں کسی مافوق الفطرت چیز سے جوڑ دیتے ہیں۔ صحیح، لیکن ارسطو نے اس سے اختلاف کیا۔ اس نے کہا کہ خواب الہامی نہیں بلکہ ڈیمونیاکل ہیں، یعنی ہماری اپنی نفسیات کی پیداوار۔ ڈیمونیاکل، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا خیال تھا کہ خواب میں ہم نیند کے دوران جسم میں ہونے والی ہلکی پھلکی تبدیلیوں کو بہت بڑا چڑھا کر محسوس کرتے ہیں۔ اچھا، جیسے اگر پاؤں تھوڑا گرم ہے تو خواب میں لگے گا جیسے آگ پر چل رہے ہیں، اور اس نے یہ نتیجہ بھی نکالا کہ اس طرح خواب آنے والی بیماری کی آپ کہہ لیں ہلکی سی آہٹ دے سکتے ہیں جسے ہم جاگتے ہوئے محسوس نہیں کر پاتے۔ یہ تو دلچسپ ہے۔ اچھا، تو ارسطو کے بعد جب سائنسدانوں نے باقاعدہ تحقیق شروع کی تو کن بنیادی سوالات سے نبردآزما تھے؟ ایک بڑا سوال تو یہی لگتا ہے کہ خواب کا ہماری جاگتی زندگی سے آخر تعلق کیا ہے؟ بالکل، یہ ایک بنیادی سوال تھا۔ کیا وہ اس سے بالکل الگ ہے یا اسی کا حصہ؟ ہاں، اور اس پر دو بالکل مخالف نظریات تھے۔ ایک طرف کچھ مفکرین جیسے برڈاخ اور سٹرومپل، ان کا خیال تھا کہ خواب روزمرہ کی زندگی سے ایک طرح کا فرار ہیں۔ فرار مطلب نجات؟ جی، نجات۔ وہ ہمیں ہماری پریشانیوں، خوشیوں، یہاں تک کہ ہماری اپنی ذات سے بھی دور لے جاتے ہیں، ایک بالکل الگ دنیا۔ ماننا تھا کہ خواب جاگتی زندگی کا ہی تسلسل ہیں۔ اچھا، ہم وہی خواب دیکھتے ہیں جو ہم نے دن میں سوچا، دیکھا، چاہا یا کیا۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، قدیم مفکرین جیسے سیسرو وغیرہ بھی یہی کہتے تھے۔ یہیں پر ہلڈن برانڈ کا ذکر بہت دلچسپ ہے۔ آپ نے بتایا کہ اس نے اس تضاد کو خوبصورتی سے بیان کیا۔ جی ہاں، ہلڈن برانڈ نے کہا کہ خواب ایک ہی وقت میں ہماری زندگی سے بالکل غیر متعلق بھی لگ سکتے ہیں۔ جیسے اس نے خود اپنا خواب بتایا کہ وہ ناپولین کو شراب پیش کر رہا ہے جس کا اس کی حقیقی زندگی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ لیکن گہرائی میں دیکھیں تو ان کا سارا مواد ہماری یادوں اور تجربات سے ہی آتا ہے، تو وہ بے وقت اجنبی بھی ہیں اور جانے پہچانے بھی۔ یہ تضاد واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اور یہ ہمیں اگلے بڑے سوال کی طرف لاتا ہے، خواب کا مواد آتا کہاں سے ہے؟ اور خواب میں ہماری یادداشت کیسے کام کرتی ہے؟ ہاں، بالکل۔ یہ تو سب مانتے تھے کہ خواب ہمارے تجربات سے ہی بنتے ہیں، لیکن یہ تعلق اکثر بڑا دھندلا سا ہوتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یادداشت کا خواب میں آپ کہہ لیں عجیب طریقے سے کام کرنا ہے۔ ایک حیرت انگیز چیز ہے ہائپرمنیزیا۔ ہائپرمنیزیو؟ یہ کیا چیز ہے؟ ہائپرمنیزیا کا مطلب ہے خواب میں ایسی باتیں یا تفصیلات یاد آ جانا جو ہم جاگتے ہوئے مکمل طور پر بھول چکے ہوتے ہیں۔ واقعی؟ جی، اس کی کچھ شاندار مثالیں ملتی ہیں۔
جیسے ڈیلبوف نامی سائنسدان نے خواب میں ایک خاص پودے کا نام ایسپلینیم استعمال کیا۔ جاگتے ہوئے اسے بالکل یاد نہیں تھا کہ یہ نام اسے کہاں سے معلوم ہے۔ اچھا 16 سال بعد اتفاق سے اسے ایک پرانی البم ملی جس میں اسی پودے کی تصویر تھی اور نیچے اسی کی اپنی لکھائی میں یہ نام درج تھا۔ کمال ہے، یعنی لاشعور میں کہیں یہ نام محفوظ تھا۔ بالکل اسی طرح موری نے خواب میں قصبے موسیدان کا نام سنا۔ جاگتے ہوئے اسے کوئی اندازہ نہیں تھا، بعد میں پتہ چلا یہ واقعی فرانس کا ایک قصبہ ہے۔ فرائیڈ نے بھی اپنی مریضوں اور اپنے خوابوں کی ایسی کئی مثالیں دی ہیں۔ اس سے کچھ محققین جیسے شالز اور ڈیلبوف نے یہ نتیجہ نکالا کہ جو کچھ ہم ایک بار سیکھ لیتے ہیں وہ شاید کبھی مکمل طور پر ضائع نہیں ہوتا۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ اور کیا یادداشت کے حوالے سے کوئی اور خاص بات خوابوں میں نظر آئی؟ ہاں، ایک اور اہم چیز تھی بچپن کی یادوں تک رسائی۔ بچپن کی یادیں؟ جی، کئی محققین جیسے ہلڈ برانٹ اور سٹرومپل نے نوٹ کیا کہ خواب آسانی سے بچپن کے ان واقعات تک پہنچ جاتے ہیں جنہیں ہم دہائیوں سے بھولے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اچھا موری نے خواب میں اپنے بچپن کے گاؤں کے ایک پل کے محافظ کو دیکھا جسے وہ مکمل بھول چکا تھا۔ فرائیڈ نے اپنے بچپن کے ایک ڈاکٹر کا خواب دیکھا جو ایک آنکھ سے محروم تھا، اور خواب میں وہ ایک اور یکچشم استاد کی شکل میں ظاہر ہوا۔ یعنی خواب ہماری یادداشت کی تہوں کو کھنگال سکتے ہیں، لیکن کیا وہ حالیہ واقعات کو زیادہ یاد رکھتے ہیں یا پرانے؟ اس پر بھی کوئی بحث تھی؟ جی بالکل، اس پر بھی اختلاف تھا۔ کچھ کا خیال تھا کہ خواب زیادہ تر پچھلے 2-3 دن کے واقعات سے جڑے ہوتے ہیں۔ رابرٹ اور نیلسن کا یہ خیال تھا۔ لیکن دوسروں نے مشاہدہ کیا، اور یہ شاید زیادہ عام تجربہ ہے، کہ اکثر بڑے واقعات جیسے کسی عزیز کی موت اس پر فوراً خواب نہیں آتے۔ ہاں ایسا ہوتا ہے۔ بلکہ کچھ عرصے بعد آتے ہیں جب وہ واقعہ ہمارے شعوری ذہن سے تھوڑا پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو یہاں بھی آپ دیکھیں کوئی واضح جواب نہیں تھا۔ صحیح۔ اور جو چیز خواب میں یاد آتی ہے اس کے بارے میں کیا خیال تھا؟ کیا وہ دن کی اہم باتیں ہوتی تھیں؟ یہی تو سب سے حیران کن بات تھی۔ یہ بہت سے محققین نے نوٹ کیا، ہلڈبرانڈ، سٹرمپل، کیا نوٹ کیا؟ کہ خواب دن کے اہم واقعات کو چھوڑ کر اکثر معمولی، غیر اہم، بھولی بسری تفصیلات کو اٹھا لیتے ہیں۔ اچھا، جیسے ہلڈبرانڈ نے مثال دی کہ کسی اجنبی کے ماتھے پر کوئی تل دیکھا ہو، یا سٹرمپل نے کہا کہ راہ چلتے کوئی بے معنی جملہ سن لیا، کوئی سرسری سا مشاہدہ۔ ہیولاک ایلس نے بھی یہی کہا۔ بنز نامی محقق نے تو باقاعدہ حیرانی ظاہر کی کہ دماغ ایسا کیوں کرتا ہے، مطلب اہم یادوں کو چھوڑ کر یہ کچرا کیوں جمع کرتا رہتا ہے۔ شاید اسی لیے خوابوں کا تعلق زندگی سے جوڑنا اتنا مشکل لگتا ہے، کیونکہ وہ اتنی غیر متوقع چیزیں اٹھا لاتے ہیں۔ بالکل۔ ایک محقق تھی مس کیلکنز، انہیں تو اپنے 11% خوابوں کا زندگی سے کوئی تعلق ہی نہیں ملا۔ 11%؟ جی، اگرچہ ہلڈبرانڈ کا ماننا تھا کہ اگر کافی وقت لگا کر، مطلب پوری دیانتداری سے کھوجا جائے، تو ہر خواب کے پیچھے کوئی نہ کوئی حقیقی واقعہ مل سکتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی معمولی یا غیر دلچسپ کیوں نہ ہو۔ تو کیا پھر خواب بس یادداشت کا رات بھر چلنے والا ایک عمل ہے؟ بس یادیں چل رہی ہیں؟ کچھ نے ایسا سوچا بھی، جیسے پلچ کا نظریہ تھا کہ گہری نیند میں پرانی یادیں آتی ہیں اور صبح کے قریب نہیں۔ لیکن سٹرمپل نے اس پر اعتراض کیا کہ بھئی خواب میں تجربات ہو بہو دہرائے نہیں جاتے، وہ تو ٹوٹے پھوٹے تبدیل شدہ شکل میں آتے ہیں، تو یہ صرف یادداشت کی کوئی فلم نہیں چل رہی ہوتی۔ ہاں، کچھ مستثنات تھیں، جیسے ڈلبوف کے ایک ساتھی نے حادثے کا خواب بار بار دیکھا۔ ٹھیک ہے، تو یادداشت ایک پہلو ہوا۔ اب آتے ہیں اس سوال پر کہ خواب شروع کیسے ہوتے ہیں، ان کا محرک کیا ہے، کیا چیز ہمیں خواب دکھاتی ہے؟ عام خیال تو وہی ہوتا ہے نا کہ شاید رات کو کچھ غلط کھا لیا۔ ہاں، وہ خواب معدے سے آتے ہیں والا خیال تو بہت پرانا اور عام فہم ہے، لیکن سائنسدانوں نے زیادہ منظم طریقے سے، آپ کہہ لیں، 4 ممکنہ ذرائع کی نشاندہی کی۔ 4 ذرائع؟ کون کون سے؟ پہلا، بیرونی حسی محرکات، یعنی آبجیکٹو سینسری سٹیمولائی۔ دوسرا، اندرونی حسی محرکات، سبجیکٹو سینسری سٹیمولائی۔ تیسرا، اندرونی جسمانی یعنی اعضاء سے اٹھنے والی تحریکیں، انٹرنل باڈیلی آرگینک سٹیمولائی۔ اور چوتھا، خالص نفسیاتی ذرائع، پیورلی سائیکک سورسز۔ اچھا، تو پہلا ذریعہ یعنی بیرونی محرکات، یہ کیا ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو باہر سے نیند میں ہم پر اثر انداز ہوتی ہیں، جیسے کوئی تیز روشنی، اونچی آواز، کوئی خاص بو، ٹھنڈ لگنا، جسم پر دباؤ،
یا حتیٰ کہ مچھر کا کاٹنا. اچھا. جیسے محققین نے باقاعدہ فہرستیں بنائیں کہ گرج چمک سے جنگ کا خواب آ سکتا ہے، مرغ کی بانگ سے چیخوں کا خواب، کمبل اتر جائے تو بھرنگی کا خواب، بستر سے پاؤں باہر نکل جائیں تو گرنے کا خواب. اس پر تو شاید تجربات بھی کیے گئے ہوں گے، نیند میں لوگوں کو تنگ کر کے. جی ہاں، بالکل، باقاعدہ تجرباتی خواب، ایکسپیریمنٹل ڈریمز. موری کے تجربات تو بہت مشہور ہیں. موری نے کیا کیا؟ اس نے سوتے ہوئے لوگوں پر مختلف محرکات آزمائے، جیسے کسی کے ہونٹوں پر پنکھ پھیرا تو اسے خواب میں ماسک پہنے لوگ نظر آئے، کینچی کی آواز کی تو گھنٹیوں کی آوازیں سنائی دیں. اچھا. گردن پر ہلکا سا دباؤ ڈالا تو خواب میں لگا جیسے مرہم لگایا جا رہا ہو. پانی کا ایک قطرہ ٹپکایا تو خواب میں وہ اٹلی پہنچ گیا اور وہاں شراب پی رہا تھا. یہ تو بہت دلچسپ ہے. الارم کلاک والے خواب بھی شاید اسی میں آتے ہوں گے، جب الارم کی آواز خواب کا حصہ بن جاتی ہے. بالکل، الارم کلاک کا بجنا اور اس آواز کا خواب کے پلاٹ میں شامل ہو جانا. ہلڈبراٹ نے ایسی کئی مثالیں دیں. چرچ کی گھنٹی بجی تو خواب میں جنازہ نظر آیا، وغیرہ وغیرہ. اور ماری کا وہ مشہور گلیٹن والے خواب؟ ہاں، وہ بھی اسی کی مثال ہے. سوتے میں بستر کا اوپر والا ڈنڈا اس کی گردن پر گرا اور اسے ایک لمبا پیچیدہ خواب آیا جس کے آخر میں اسے گلیٹین پر لٹا دیا گیا اور بلیڈ گر گیا. لیکن سوال یہ ہے کہ ایک ہی محرک، مثلاً گھنٹی کی آواز، ایک شخص کو چرچ لے جاتی ہے اور دوسرے کو کسی اور منظر میں. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ایک بڑا سوال تھا. اس کی وضاحت کے لیے سٹرمپل اور ونٹ نے نظریہ التباس ایلیوژن تھیوری پیش کیا. نظریہ التباس؟ جی، کہ نیند میں حواس پوری طرح کام نہیں کرتے تو ذہن آنے والے سگنل کو غلط سمجھتا ہے، اس کی غلط تعبیر کرتا ہے اور اسے کسی ملتی جلتی یاد سے جوڑ دیتا ہے. جیسے گھنٹی کی آواز کو چرچ کی گھنٹی سمجھ لیا. لیکن ذہن کون سی ملتی جلتی یاد کا انتخاب کرتا ہے یہ واضح نہیں تھا. مطلب یہ نظریہ بھی مکمل وضاحت نہیں کر پایا. سائمن کا ایک خواب تھا جس نے اس نظریے پر سوال اٹھایا. اچھا، تو یہ تھے بیرونی محرکات. دوسرے یعنی اندرونی حسی محرکات کون سے ہیں؟ یہ وہ احساسات ہیں جو ہمارے اپنے حسی اعضاء کے اندر سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن جاگتے ہوئے ہم ان پر توجہ نہیں دیتے. جیسے آنکھیں بند ہونے پر اندھیرے میں روشنی کے دھبے یا لکیریں نظر آنا جنہیں فاسفینز کہتے ہیں، یا گانوں میں ہلکی سی سائیں سائیں ہونا، ٹینائٹس. ونڈ کا خیال تھا کہ آنکھوں کے یہ روشنی کے دھبے خواب میں پرندوں، تتلیوں یا چنگاریوں کی شکل اختیار کر سکتے ہیں. اور وہ جو کبھی کبھی آدھی نیند میں عجیب سی شکلیں یا آوازیں نظر آتی ہیں جنہیں ہپنوگوجک ہیلوسینیشنز کہتے ہیں. بالکل، جان مولر اور موری نے ان پر کافی کام کیا. یہ سوتے وقت یا جاگتے وقت نظر آنے والی واضح تصویریں یا آوازیں ہوتی ہیں جو اکثر بدلتی رہتی ہیں. موری نے نوٹ کیا کہ یہ اکثر خواب میں بھی جاری رہتی ہیں. اچھا. جیسے اسے ایک بار سوتے وقت بھوک میں پلیٹ اور کانٹے کی تصویر نظر آئی اور پھر خواب میں اس نے خود کو کھانے کی میز پر پایا. ایک اور محقق، لیڈ، نے تو باقاعدہ تجربات سے دکھایا کہ آنکھ کے پردے پر روشنی کے جو پیٹرن بنتے ہیں وہ خواب کی تصویروں کا بنیادی خاکہ فراہم کر سکتے ہیں. تو یہ بھی خوابوں کا ایک اہم ذریعہ ہو سکتا ہے. جی، خاص طور پر نظر آنے والے خوابوں کا. ٹھیک ہے. تیسرا ذریعہ آپ نے بتایا تھا اندرونی جسمانی تحریکیں، یعنی جسم کے اندرونی اعضاء سے آنے والے سگنل. جی، یہ وہی بات ہے جس کی طرف ارسطو نے بھی اشارہ کیا تھا کہ خواب بیماری کا پتہ دے سکتے ہیں. ہاں، یاد آیا. جیسے دل کے مریضوں کو اکثر گھٹن، بھاگنے یا ڈراؤنے خواب، نائٹ میئرز آتے ہیں. پھیپھڑوں کے امراض میں بھی ایسا ہوتا ہے. ہاضمے کی خرابی سے کھانے پینے یا ناگواری کے خواب آ سکتے ہیں. اور جنسی اعضاء کی تحریک سے متعلق خواب تو ظاہر ہیں. شوپنہاور کا کیا نظریہ تھا اس بارے میں؟ شوپنہاور کا نظریہ تھا کہ رات کو جب بیرونی دنیا خاموش ہو جاتی ہے تو ہمارے اندرونی اعضاء سے اٹھنے والے یہ سگنل ہمارے ذہن کی توجہ حاصل کر لیتے ہیں، اور ذہن جو ہمیشہ ہر چیز کو وقت، جگہ اور سبب و علت کے پیمانے پر دیکھتا ہے، وہ ان سگنلز کو ایک کہانی کی شکل دے دیتا ہے، یعنی خواب بنا دیتا ہے. کراؤس کا نظریہ بھی کچھ ایسا ہی تھا، ٹرانسبسٹنشیشن والا. جی، کراؤس کا نظریہ تھوڑا مختلف تھا. اس نے کہا کہ جسمانی احساسات ان سے متعلقہ خیالات کو بیدار کرتے ہیں، لیکن ہماری توجہ احساس کے بجائے خیال پر مرکوز رہتی ہے. کچھ خواب تو بہت عام ہوتے ہیں، کریٹیکل ڈریمز جنہیں کہتے ہیں، جیسے اونچائی سے گرنے کا خواب
یا دانت ٹوٹنے کا خواب؟ ہاں، اڑنے کا خواب، مجمع میں خود کو برہنہ پانے کا خواب۔ جی، کیا ان کی بھی کوئی جسمانی وضاحت پیش کی گئی تھی؟ ہاں، کوششیں کی گئیں۔ سٹرمپل نے کہا کہ گرنے کا خواب شاید بازو کے بستر سے نیچے گرنے سے آتا ہے یا گھٹنا اچانک سیدھا ہونے سے، اڑنے کا خواب پھیپھڑوں کی حرکت سے، برہنگی کا خواب کمبل اتر جانے سے۔ دانت گرنے والا خواب؟ اس کو دانتوں کی اپنی ہلکی سی تحریک ڈینٹل اریٹیشن سے جوڑا گیا، لیکن سچ پوچھیں تو یہ وضاحتیں کچھ زیادہ قائل کرنے والی نہیں تھیں، ان میں کمزوری تھی۔ سائمن و مورلی وولٹ نے بھی اعضاء کی حالت اور خواب کے مواد میں تعلق پر کام کیا۔ ٹھیک ہے، اور چوتھا اور آخری ذریعہ تھا خالص نفسیاتی۔ جی، یعنی دن کے خیالات، پریشانیاں، دلچسپیاں جو نیند میں بھی کسی نہ کسی طرح جاری رہیں۔ لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی، یہ بھی ایک پہیلی تھی کہ کبھی تو ہم اپنی دلچسپیوں کے خواب دیکھتے ہیں اور کبھی بالکل نہیں دیکھتے جب تک وہ پرانی نہ ہو جائے۔ بالکل، اور اکثر خوابوں کا مواد اتنا غیر متعلقہ ہوتا تھا کہ اسے صرف دن کے خیالات سے جوڑنا ممکن نہیں لگتا تھا۔ تو لگتا ہے کہ ان جسمانی محرکات پر زیادہ زور تھا نفسیاتی محرکات کی نسبت۔ بالکل، اس دور کے بہت سے بڑے نام جیسے وونٹ، ویگینٹ، تسیے، وہ نفسیاتی عوامل کو کم اہمیت دیتے تھے اور زیادہ تر جسمانی وجوہات پر ہی زور دیتے تھے۔ یہ اس زمانے کی نفسیات سائیکیاٹری کا جو عمومی مادی رجحان، میٹیریلسٹک ٹرینڈ تھا، اس کی بھی عکاسی تھی۔ اچھا، ایک اور عام تجربہ ہے کہ خواب صبح اٹھنے پر اکثر یاد نہیں رہتے، جیسے دھند میں تحلیل ہو گئے ہوں، حالانکہ کچھ خواب ہمیں سالوں بلکہ دہائیوں تک یاد رہتے ہیں۔ اس بھولنے کی کیا وجہ بتائی گئی؟ سٹرمپل نے اس کی کئی وجوہات بتائیں۔ ایک تو یہ کہ خواب اکثر جذباتی طور پر کمزور ہوتے ہیں، ان میں شدت نہیں ہوتی۔ دوسرے، وہ زیادہ تر منفرد ہوتے ہیں، بار بار نہیں آتے، تو یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ تیسرے، وہ اکثر بے ربط اور منطق سے عاری ہوتے ہیں۔ چوتھے، وہ ہماری جاگتی زندگی کے تسلسل سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے آسمان پر بادل۔ صحیح۔ پانچواں، جاگتے ہی باہر کی دنیا کی ہزاروں چیزیں ہماری توجہ کھینچ لیتی ہیں۔ اور چھٹا، اکثر لوگوں کو خوابوں سے کوئی خاص دلچسپی ہی نہیں ہوتی، تو وہ یاد رکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ بوناٹیلی نے بھی سونے اور جاگنے کی حالتوں میں احساس کے فرق کی بات کی۔ لیکن پھر بھی کچھ خواب تو یاد رہ جاتے ہیں، اور کبھی کبھی تو دن میں اچانک تو بھولا ہوا خواب یاد آ جاتا ہے۔ کیا اس پر بھی شک کیا گیا کہ جو خواب ہمیں یاد رہتا ہے وہ ویسا ہی ہوتا ہے جیسا ہم نے دیکھا تھا، یا ہم اسے یاد کرتے ہوئے بہتر بنا لیتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ تھا۔ سٹرمپیل، جیسن، ایگرز جیسے کئی محققین نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا ہم خوابوں کو یاد کرتے وقت ان میں موجود خلا کو خود ہی پر کر دیتے ہیں یا انہیں زیادہ منطقی، زیادہ مربوط بنا دیتے ہیں؟ اور چونکہ اس کی تصدیق تو ناممکن تھی، بالکل۔ تو یہ سوال اپنی جگہ قائم رہا کہ ہماری خواب کی یادداشت کتنی قابل اعتبار ہے۔ اب آتے ہیں خواب کی اپنی نفسیاتی خصوصیات پر۔ خواب ہمیں اتنے عجیب، اتنے اصلی اور کبھی کبھی اتنے پریشان کن کیوں لگتے ہیں؟ یہ ایک بنیادی سوال تھا۔ ایک اہم بات جو شلائر ماخر جیسے مفکرین نے نوٹ کی، وہ یہ کہ خواب میں خیالات، آئیڈیاز، تصویروں میں بدل جاتے ہیں۔ تصویروں میں؟ جی، ہم سوچتے نہیں بلکہ دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں۔ یہ یادداشت سے زیادہ ادراک جیسا لگتا ہے، ہیلوسینیشن کی طرح۔ خواب خیالات کو ایک صورتحال، سچویشن یا ڈراماٹائزیشن میں بدل دیتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات، ہم ان پر یقین بھی کر لیتے ہیں، چاہے وہ کتنی ہی ناممکن بات کیوں نہ ہو۔ بالکل، خواب میں یقین، بلیف کا عنصر بہت مضبوط ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، بلکہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ سب سچ مچ ہو رہا ہے۔ یہی چیز اسے دن کے خوابوں، ڈے ڈریمز سے الگ کرتی ہے۔ برڈیک نے کہا تھا کہ ہماری اپنی ذہنی سرگرمی ہمیں باہر سے آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے اور خود پر قابو ختم ہو جاتا ہے۔ اس یقین کی کیا وضاحت کی گئی؟ سٹرمپل نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ نیند میں ہماری تنقیدی صلاحیت، کریٹیکل فیکلٹی اور حقیقت کو پرکھنے کی حس معطل ہوتی ہے۔ ڈیل بوف نے کہا کہ چونکہ ہمارا رابطہ بیرونی دنیا سے کٹا ہوتا ہے، اس لیے ہم خواب کی تصویروں کا موازنہ حقیقت سے نہیں کر پاتے۔
اس دور کا سب سے عام نظریہ تو شاید یہی تھا کہ خواب میں ہماری ذہنی صلاحیتیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں یا بہت کمزور ہو جاتی ہیں۔ خوابوں کو بے معنی، بے تکا، غیر منطقی کہا جاتا تھا۔ جی ہاں، یہ بہت غالب نظریہ تھا۔ مصنفین نے کافی سخت الفاظ استعمال کیے۔ لموئن اور موری نے انہیں بے ربط کہا، ہیگل نے غیر مربوط، ڈیوگس نے تو نفسیاتی انارکی تک کہہ دیا، والکلٹ نے کہا منطقی مرکزیت کا خاتمہ، سسرو نے انہیں انتہائی بے ترتیب کہا۔ اور بھی سخت باتیں کہی گئیں۔ جی فکنر نے کہا کہ خواب میں دماغ کی سرگرمی احمق کے دماغ جیسی ہوتی ہے۔ ریڈسٹاک نے اسے قوانین سے آزاد کھیل قرار دیا۔ ہلڈے برانڈ نے مذائقہ خیز تضادات کی بات کی۔ بنس نے احمقانہ مواد پر حیرانی ظاہر کی۔ موری نے تو خواب کا موازنہ چوریا نامی اعصابی بیماری سے کیا، جس میں جسم پر کنٹرول ختم ہو جاتا ہے۔ کنٹرول ختم ہو جاتا ہے تو کیا خاص صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں؟ منطق، فیصلہ؟ ہاں، یہی کہا گیا۔ سٹرمپل نے کہا منطق ختم ہو جاتی ہے۔ سپٹا نے کہا سبب و علت کا فہم نہیں۔ ریڈسٹاک اور جوڈل نے کہا فیصلہ اور تنقید کی صلاحیت نہیں۔ سٹرکر نے کہا ہم جانی پہچانی حقیقتوں کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن کیا سبھی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں؟ یادداشت کے بارے میں تو ہم نے ابھی بات کی کہ وہ تو کبھی کبھی حیرت انگیز طور پر تیز ہو جاتی ہے، ہائپرمنیشیا۔ بالکل یہی تو تضاد تھا، ایک طرف ذہنی کمزوری کی باتیں، دوسری طرف یہ مانا گیا کہ یادداشت بہترین ہو سکتی ہے، جذبات بہت شدید ہو سکتے ہیں، تمثیلیں بنانے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، اور شعور بھی کسی نہ کسی حد تک برقرار رہتا ہے۔ شعور برقرار رہتا ہے؟ جی، سپٹا نے کہا خود شعوری نہیں رہتی، لیکن ڈیلبف نے اس سے اختلاف کیا۔ ہاں، یہ ضرور تھا کہ خیالات کو جوڑنے کا طریقہ، یعنی ایسوسیشن کے قوانین، وہ شاید زیادہ ڈھیلے، زیادہ سطحی اور مختلف انداز میں کام کرتے ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو خواب کو کمزور ذہنی حالت نہیں سمجھتے تھے؟ ہاں، کچھ تھے۔ ڈیلبف کا ماننا تھا کہ تمام ذہنی صلاحیتیں موجود رہتی ہیں، بس وہ خیالی چیزوں پر لاگو ہو رہی ہوتی ہیں۔ ڈی ہاروے نے کہا کہ ذہنت تو پوری طرح کام کرتی ہے، صرف حواس بند ہوتے ہیں۔ اور ہلڈبرینڈ کا وہی تضاد؟ جی، ہلڈبرینڈ کا تضاد کے خواب بے وقت انتہائی ذہانت، گہرائی اور حساسیت بھی دکھا سکتے ہیں، اور دوسری طرف انسانی سطح سے بھی نیچے کی کمزوری اور بچکانہ پن بھی۔ کچھ پرانے فلسفی جیسے شوبرٹ اور فختے، وہ تو خواب کو جاگنے سے بھی اعلیٰ ذہنی حالت سمجھتے تھے۔ ان مبینہ اعلیٰ صلاحیتوں میں یادداشت کے علاوہ اور کیا شامل تھا؟ کیا خواب مسائل حل کر سکتے ہیں؟ الہام دے سکتے ہیں؟ اس پر بھی بات ہوئی۔ وقت اور جگہ پر قابو پانے کو تو زیادہ تر وہم ہی سمجھا گیا۔ وقت کے سکڑ جانے کا تصور، جیسے موری کے گلٹین خواب میں، یہ کافی متنازع رہا۔ لیکن مسائل حل ہونا؟ البتہ دن کے ادھورے کام خواب میں مکمل ہو جانا، ریاضی کے مسئلے حل ہو جانا یا تخلیقی الہام ملنا، ان واقعات کو حقیقت مانا گیا۔ چاوانیکس اگرچہ ان کی وضاحت پر اتفاق نہیں تھا، اور مستقبل کی پیشگوئی کرنے والی بات تو سب سے زیادہ مشکوک اور متنازع سمجھی گئی۔ ایک اور بہت دلچسپ پہلو اخلاقیات کا ہے۔ کیا ہم خواب میں بھی اچھے یا برے ہوتے ہیں؟ کیا ہمارا ضمیر سو جاتا ہے؟ اس پر بھی شدید اختلاف تھا۔ پھر وہی دو گروپ۔ پہلا گروپ کیا کہتا تھا؟ ایک گروہ جس میں جیسن، ریڈسٹاک، والکلٹ جیسے نام شامل تھے، وہ کہتا تھا کہ خواب میں اخلاقی حس غائب ہو جاتی ہے، ضمیر خاموش، اور ہم بدترین گناہ بغیر کسی پچھتاوے کے کر سکتے ہیں۔ لیکن دوسرا نظریہ کیا تھا؟ دوسرا نظریہ، جسے شوپنہاور، فشر، ہیفنر، شولز، پیف اور خاص طور پہ ہلڈبرانڈ نے پیش کیا، وہ یہ تھا کہ ہماری اخلاقی شخصیت خواب میں بھی برقرار رہتی ہے۔ نیک آدمی خواب میں بھی نیکی سے باز نہیں آتا۔ کانٹ کا بنیادی حکم، یعنی وہ اٹل اخلاقی اصول، وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم سبھی لوگ کبھی نہ کبھی غیر اخلاقی یا پریشان کن خواب دیکھتے ہیں۔ اس کی کیا وضاحت تھی؟ یہ تو دوسرے نظریے کے خلاف جاتا ہے۔ یہ ایک مشکل سوال تھا۔ کچھ نے کہا کہ خواب کے اعمال کے لیے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، جیسن۔ ہیفنر نے کہا کہ براہ راست نہیں، لیکن بالواسطہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ذہن کو دن میں پاکیزہ رکھیں۔ اور ہلڈبرانڈ، جو خود ایک پادری تھا، وہ بڑی کشمکش میں نظر آتا ہے۔ وہ ذمہ داری سے انکار کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ محسوس کرتا تھا کہ خواب کے گناہوں کا تعلق کہیں نہ کہیں دن کے برے خیالات یا دبائی ہوئی خواہشات یا لالچ دینے والے جذبات سے ضرور ہے۔
اس نے بائبل کا حوالہ بھی دیا کہ دل سے برے خیالات نکلتے ہیں۔ وہ کم از کم کچھ ذمہ داری محسوس کرتا تھا۔ یہاں ناپسندیدہ خیالات یا انڈیزائربل پریزنٹیشنز کا تصور سامنے آیا، یعنی وہ خیالات یا جذبات جنہیں ہم دن میں دبا دیتے ہیں یا تسلیم نہیں کرنا چاہتے۔ بالکل۔ کانٹ اور راڈسٹاک نے کہا کہ یہ دبائے گئے خیالات یا جذبات خواب میں ظاہر ہو سکتے ہیں۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے بھولی بسری تفصیلات خواب میں آ جاتی ہیں۔ بینینی وولکلٹ۔ تو کیا یہ واقعی ہمارے دبے ہوئے جذبات ہیں جو رات کو موقع پا کر باہر آتے ہیں؟ یہی بڑا سوال تھا۔ کیا یہ حقیقی جذبات ہیں جو نیند میں ظاہر ہوتے ہیں، جیسا ہلڈبرانٹ اور شپٹا سمجھتے تھے، یا یہ بھی بس ایک بے معنی میکینیکل عمل ہے جیسا جیسن کا خیال تھا؟ موری کا نظریہ دلچسپ تھا کہ خواب میں انسان اپنی فطری ایریانی اور کمزوری میں ظاہر ہوتا ہے۔ جب ارادے ول کا کنٹرول کمزور ہوتا ہے تو اصلی جذبات کھل کر سامنے آ جاتے ہیں۔ سٹرکر نے بھی کہا کہ خواب میں خوف حقیقی ہو سکتا ہے، چاہے ڈرانے والی چیز خیالی ہو۔ تو ان سب مشاہدات اور نظریات کی روشنی میں خواب کا مقصد یا فنکشن کیا سمجھا گیا؟ کیا خواب ہمارے لیے مفید ہیں؟ اس پر بھی کوئی اتفاق رائے نہیں تھا۔ جن لوگوں کا خیال تھا کہ خواب میں مکمل ذہنی سرگرمی جاری رہتی ہے، جیسے ڈالبو، وہ خواب کا کوئی خاص مفید مقصد نہیں بتا پائے۔ اور جو لوگ اسے کمزور ذہنی سرگرمی سمجھتے تھے؟ جو اکثریت تھی، جیسے موری اور بنز، ان کے نزدیک خواب ایک بیکار بلکہ خلل ڈالنے والا پریشان کن عمل تھا، جسم کا کوئی فاضل مادہ جسے بس نکالنا ہے۔ برڈاش نے اس پر اعتراض بھی کیا تھا۔ اسی گروپ میں رابرٹ کا وہ نظریہ بھی تھا کہ خواب دماغ کی صفائی کا کام کرتے ہیں، ایلیمینیشن والا۔ ہاں، رابرٹ کا نظریہ تھا کہ خواب دن کے نامکمل یا غیر اہم تاثرات کو دماغ سے خارج کرنے کا ایک جسمانی عمل ہے، تاکہ دماغ پر غیر ضروری بوجھ نہ پڑے۔ یہ صفائی کا کام ہے۔ اس نے نفسیاتی محرکات کو بھی کچھ اہمیت دی۔ اور ڈالچ کا نظریہ؟ ڈالچ کا نظریہ بھی ملتا جلتا تھا کہ خواب ان تاثرات پر کام کرتا ہے جو دن میں حل یا ایڈجسٹ نہیں ہو پائے تھے، یا کمزور تھے یا دبائے گئے تھے۔ دن میں روکی گئی نفسیاتی توانائی خواب کا محرک بنتی ہے، لیکن آخر میں وہ بھی جزوی نیند والے نظریے پر ہی آ گیا۔ اور وہ جو خواب کو اعلیٰ صلاحیتوں کا مظہر سمجھتے تھے، ان کے نزدیک کیا مقصد تھا؟ ان کے نزدیک خواب کا مقصد تفریح، ذہنی تازگی یا شاید شفا بخشی، یعنی جذباتی توازن بحال کرنا تھا۔ اسی سلسلے میں شیرنر کا نظریہ سب سے منفرد اور آپ کہہ لیں عجیب تھا۔ شارنر؟ ہاں، آپ نے ذکر کیا تھا۔ کیا کہا تھا اس نے؟ شارنر کا کہنا تھا کہ خواب میں ہماری تخیل یا فینٹیسی بالکل آزاد ہو جاتی ہے عقلی کنٹرول سے۔ یہ جسم کے اندر سے اٹھنے والے سگنلز کو بطور مواد استعمال کرتی ہے، لیکن انہیں سیدھے سیدھے نہیں دکھاتی، بلکہ علامتی زبان میں پیش کرتی ہے۔ اس نے باقاعدہ علامتیں بتائیں، جیسے پورا گھر جسم کی علامت ہے، سیڑھیاں چڑھنا اترنا جنسی عمل کی، تنگ گلیاں زنانہ اعضاء کی، بانسری مردانہ عضو کی۔ اچھا، باقاعدہ کوڈ بک جیسی؟ کچھ ایسا ہی۔ اس کے مطابق خواب کا تخیل ان علامتوں سے کھیلتا ہے، اور خواب کے آخر میں اکثر علامت اصل عضو کو ظاہر کر دیتی ہے۔ اس نظریے کو بہت عجیب سمجھا گیا، لیکن یہ شاید پہلا نظریہ تھا جس نے خواب کی باقاعدہ علامتی زبان اور اس کی تعبیر کی بات کی، اگرچہ اس نے اس کا کوئی مفید فنکشن نہیں بتایا۔ تو یہ سب نظریات سن کر تو واقعی لگتا ہے کہ فرائڈ سے پہلے خوابوں کی دنیا میں مکمل افراتفری تھی۔ ہر کوئی اپنی اپنی ڈفلی بجا رہا تھا، تضادات ہی تضادات۔ بالکل، کوئی ایک متفقہ نظریہ نہیں تھا۔ ہر سوال پر شدید اختلاف رائے تھا۔ جسمانی وجوہات پر بہت زور تھا، لیکن نفسیاتی پہلوؤں کو مکمل طور پر نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یاداشت کی حیرت انگیز صلاحیتیں، غیر اہم تفصیلات کا انتخاب، اخلاقی تضادات، یہ سب چیزیں وضاحت طلب تھیں۔ آخر میں ایک اور اہم نقطہ، کیا خوابوں اور ذہنی بیماریوں کے درمیان بھی کوئی تعلق دیکھا گیا؟ جی ہاں، اور یہ بہت اہم سمجھا جاتا تھا۔ 3 طرح کے تعلقات پر بات ہوئی: سبب و علت کا تعلق، بیماری میں خوابوں کی تبدیلی، اور خواب اور بیماری کی حالت میں اندرونی مشابہت۔ سبب و علت کا تعلق مطلب خواب بیماری پیدا کر سکتے ہیں؟ ہاں، کچھ کیسز رپورٹ ہوئے جہاں لگا کہ کسی شدید خواب نے ذہنی بیماری کو ٹریگر کیا، ہونبام، یا خواب بیماری کی پہلی علامت تھا جو جاگتے ہوئے ظاہر نہیں ہوئی تھی، یا بیماری ٹھیک ہونے کے بعد بھی خوابوں میں جاری رہی۔ اور مشابہتیں،
یہ سب سے اہم لگتا ہے۔ جی، یہ سب سے اہم تھا۔ بہت سے مفکرین کانٹ، کراؤس، شوپنہاور، ہیگل، وونٹ نے خواب اور پاگل پن، انسینٹی کی حالتوں میں گہری مشابہتیں نوٹ کیں۔ کیا مشابہتیں تھیں؟ بہت سی۔ حقیقت کا احساس بدل جانا، منطق کی بجائے خیالات کا آزادانہ بہاؤ، ایسوسیشنز، شخصیت میں تبدیلی، عجیب و غریب چیزیں نظر آنا یا سنائی دینا، ہیلوسینیشنز، بہت پرانی یادوں کا اچانک ابھر آنا۔ خواہشات کی تکمیل کا بھی ذکر تھا؟ جی ہاں، گریزنگر نے خاص طور پر خواہشات کی تکمیل، وش فلفلمنٹ کے عنصر کو نوٹ کیا، جو ذہنی بیماریوں میں بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وقت اور جگہ کا احساس ختم ہو جانا، شخصیت کا بٹ جانا، سپلٹنگ آف پرسنالٹی، ایک ہی طرح کے خواب کا بار بار آنا، اسٹیریوٹائپی، یہ سب چیزیں ذہنی امراض میں بھی پائی جاتی ہیں۔ تو اس مشابہت سے کیا نتیجہ نکالا گیا؟ کیا خواب ایک طرح کی عارضی ذہنی بیماری ہے؟ اس سے طبی نظریے کہ خواب کمزور ذہنی حالت ہے کو مزید تقویت ملی۔ کراس جیسے مفکرین نے کہا کہ خواب اور پاگل پن دونوں کی بنیاد جسمانی عضویاتی احساسات میں ہے، لیکن چونکہ ذہنی بیماریوں کی اپنی سمجھ بھی اس وقت بہت محدود تھی، تو یہ امید بھی پیدا ہوئی کہ شاید خوابوں کو سمجھ کر ہم ذہنی امراض کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ تو مجموعی طور پر فرائڈ جب اس میدان میں آیا تو اسے وراثت میں نظریات کا ایک الجھا ہوا، متضاد اور غیر تسلی بخش ڈھیر ملا۔ بالکل، خوابوں کی اہمیت پر قدیم یقین تو موجود تھا، لیکن سائنس اسے سمجھنے میں یا کوئی متفقہ وضاحت دینے میں ناکام رہی تھی۔ ہر طرف ادھوری وضاحتیں اور لایا حل سوالات تھے۔ جسمانی محرکات، یادداشت کی کارکردگی، نفسیاتی مواد، اخلاقی پہلو، ذہنی بیماری سے تعلق، ہر ٹکڑا موجود تھا، لیکن ان سب کو جوڑ کر ایک مربوط تصویر بنانے والا کوئی نہیں تھا۔ تو پھر اس سارے منظر نامے کو دیکھتے ہوئے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرائڈ نے ایسا کیا نیا کام کیا؟ وہ کون سی نفسیاتی ٹیکنیک تھی جس کے ذریعے اس نے دعویٰ کیا کہ وہ ہر خواب کو نہ صرف بامانی بنا سکتا ہے بلکہ ہماری نفسیات کی گہرائیوں تک پہنچنے کا راستہ بھی بنا سکتا ہے؟ جی، وہ کون سی پوشیدہ نفسیاتی قوتیں تھیں جنہیں پچھلے محققین نہیں دیکھ پائے تھے؟ بالکل، یہ وہ سوال ہے جو ہمیں فرائڈ کے اپنے انقلابی نظریات کی طرف لے جاتا ہے اور جسے ہم شاید اپنی اگلی گفتگو میں تفصیل سے کھنگالیں گے۔ خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر گہرائی میں بات کرنے والے ہیں، خواب اور ان کی تعبیر۔ جی ہاں، اور خاص طور پر ہم دیکھیں گے کہ مشہور ماہر نفسیات سگمنڈ فرائڈ اس بارے میں کیا سوچتے تھے۔ بالکل، ہمارے پاس فرائڈ کی مشہور زمانہ کتاب خوابوں کی تعبیر یا دی انٹرپریٹیشن آف ڈریمز کا ایک اہم حصہ ہے۔ جی، جس میں فرائڈ نہ صرف اپنا طریقہ بتاتے ہیں بلکہ ایک ذاتی خواب کی مثال بھی دیتے ہیں، اسے عملی طور پر سمجھانے کے لیے۔ تو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ فرائڈ کے لیے خواب کیا تھے، وہ کیوں مانتے تھے کہ ان کی تعبیر ہو سکتی ہے، ان کا طریقہ کیا تھا، اور یہ اس وقت کے جو مقبول طریقے تھے ان سے کیسے الگ تھا، اور ہاں، وہ جو مثال والا خواب ہے اس کا تجزیہ بھی تفصیل سے دیکھیں گے۔ تو آئیے اس دلچسپ موضوع کو کھولتے ہیں۔ اچھا، فرائڈ سے پہلے خوابوں کو کیسے دیکھا جاتا تھا؟ کیا سائنسدان اور عام لوگ ایک ہی صفحے پر تھے؟ نہیں، بالکل نہیں، بڑا فرق تھا۔ فرائڈ کے زمانے میں زیادہ تر جو سائنسی نظریات تھے وہ خوابوں کو کوئی خاص نفسیاتی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ اچھا، جی، وہ سمجھتے تھے کہ یہ بس دماغ کی کوئی بے ربط سی سرگرمی ہے یا شاید جسمانی عمل کا نتیجہ، ان کا کوئی گہرا مطلب نہیں ہے۔ لیکن عام لوگ تو ایسا نہیں سوچتے ہوں گے نا؟ ہمیشہ سے خوابوں کو اہمیت دی جاتی رہی ہے۔ بالکل صحیح، عام لوگ ہمیشہ سے یہ مانتے آئے ہیں کہ خواب اہم ہے، ان میں کوئی نہ کوئی پوشیدہ پیغام یا معنی ضرور ہوتا ہے، چاہے وہ بظاہر کتنے ہی عجیب کیوں نہ ہو۔ اور فرائڈ کا ماننا تھا کہ عام لوگوں کا یہ جو احساس ہے نا، یہ اس وقت کی سائنس سے زیادہ سچائی کے قریب تھا۔ یہ تو دلچسپ بات ہے۔ تو پھر عام لوگ ان پوشیدہ معنوں کو سمجھتے کیسے تھے؟ فرائڈ نے کچھ بتایا اس بارے میں؟ ہاں، فرائڈ نے 2 مقبول طریقوں کا ذکر کیا جنہیں وہ سائنسی طور پر ناقص سمجھتے تھے۔ پہلا تھا علامتی تعبیر، یعنی سمبولک انٹرپریٹیشن۔ علامتی تعبیر یہ کیا تھی؟ اس میں یہ ہوتا تھا کہ پورے خواب کے مواد کو ایک اکائی، ایک یونٹ کے طور پر لیا جاتا تھا، اور اسے کسی ملتی جلتی
قابل فہم بات یا پیشن گوئی سے بدل دیا جاتا تھا۔ اچھا، جیسے کوئی مثال؟ جی، جیسے فرائڈ نے بائبل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی فرعون کے خواب کی تعبیر کی مثال دی۔ 7 موٹی گائیں، 7 دبلی گائیں، مطلب 7 سال خوشحالی، 7 سال قحط۔ صحیح۔ فرائڈ کہتے تھے کہ یہ طریقہ شاید شاعروں کے بنائے مصنوعی خوابوں پر تو چل جائے، لیکن جو عام الجھے ہوئے خواب ہوتے ہیں نا، ان کی تعبیر میں یہ ناکام رہتا ہے اور زیادہ تر اندازے یا کیا کہتے ہیں الہام پر منحصر ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا طریقہ کون سا تھا؟ دوسرا طریقہ زیادہ میکینیکل تھا۔ اسے فرائڈ نے سائفر یا کوڈ بک طریقہ کہا۔ سائفر یعنی جیسے کوئی خفیہ کوڈ؟ بالکل، یہ طریقہ خواب کو ایک قسم کا خفیہ کوڈ سمجھتا ہے۔ ہر حصے یا علامت کا ایک پہلے سے طے شدہ مطلب ہوتا ہے جو کسی خواب نامے یا کلید سے معلوم کیا جاتا ہے۔ اچھا، جیسے وہ کتابیں ہوتی ہیں خوابوں کی تعبیر والی۔ جی بالکل ویسی۔ مثال کے طور پر شاید لکھا ہو کہ خواب میں خط دیکھنا پریشانی کی علامت ہے اور جنازہ دیکھنا شادی کی علامت۔ فرائڈ بتاتے ہیں کہ یہ طریقہ خاص طور پر بے ربط خوابوں کے لیے ایجاد ہوا تھا۔ آرٹیمیڈورس جیسے قدیم مفسرین نے اس میں خواب دیکھنے والے کے حالات زندگی کو بھی شامل کیا، لیکن بنیادی طور پر یہ ایک لفظ بلفظ ترجمہ ہی رہا۔ اچھا۔ فرائڈ نے ایک اور دلچسپ بات بتائی کہ مشرق کے جو خواب نامے تھے وہ اکثر الفاظ کے صوتی کھیل یعنی پنز پر مبنی تھے۔ اچھا، جیسے سکندر اعظم کا ایک خواب تھا جس میں سائٹر ایک افسانوی کردار ناچ رہا تھا، تو مفسر ایرسٹینڈروس نے اس کی تعبیر کی سے تائروس، یعنی 13 ہے سور، یعنی تائر شہر کا نام۔ یہ بالکل لفظی کھیل تھا۔ واہ! اور یہ مطلب ترجمے میں اکثر ضائع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں کے خواب نامے اور بھی ناقابل فہم ہو جاتے ہیں۔ تو فرائڈ نے ان دونوں طریقوں کو مسترد کر دیا، سائنسی نہیں مانا۔ ہاں، سائنسی اعتبار سے انہیں بیکار سمجھا۔ علامتی طریقہ قابل اعتبار نہیں تھا اور سائفر طریقے میں جو کلید تھی یعنی خواب نامہ، اس کی اپنی درستی کی کوئی گارنٹی نہیں تھی۔ لیکن آپ نے کہا تھا وہ عام لوگوں کی بات سے متفق تھے۔ ہاں، لیکن جو بنیادی خیال تھا ان طریقوں کے پیچھے کہ خواب بامانی ہوتے ہیں، فرائڈ اس سے متفق تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ خیال سائنس کے اس وقت کے نظریات سے زیادہ سچائی کے قریب ہے، بس طریقہ غلط تھا۔ اچھا، یہاں سے بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ تو اگر روایتی طریقے ٹھیک نہیں تھے تو فرائڈ کا اپنا طریقہ کیا تھا؟ وہ کیسے سمجھتے تھے خوابوں کو؟ فرائڈ کا طریقہ جو ہے وہ ان کے نفسیاتی مریضوں کے علاج کے دوران تیار ہوا، خاص طور پر جو ہسٹیریا کے شکار لوگ تھے۔ ہسٹیریا؟ جی، انہوں نے دیکھا کہ جب کسی مریض کی تکلیف دہ علامت، کوئی علامت جس کی جسمانی وجہ نہ ہو، اس کی نفسیاتی جڑ تک پہنچا جاتا ہے تو وہ علامت ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا۔ اور اسی دوران مریض اکثر اپنے خواب بھی سناتے تھے۔ تو فرائڈ نے محسوس کیا کہ خواب بھی ان نفسیاتی زنجیروں کا حصہ ہو سکتے ہیں۔ مطلب خواب بھی ایک طرح کی علامت ہو سکتا ہے؟ بالکل۔ تو انہوں نے خوابوں کو بھی علامات کی طرح سمجھا اور ان پر وہی تجزیاتی طریقہ لاگو کیا جو وہ دوسرے نفسیاتی مسائل کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ اور وہ طریقہ، وہ ٹیکنیک کیا تھی؟ اس طریقے کی ٹیکنیک یہ تھی کہ مریض کو مکمل طور پر پرسکون حالت میں لایا جائے، جیسے لیٹ کر آنکھیں بند کرنا۔ پھر انہیں کہا جاتا کہ وہ اپنے ذہن میں آنے والے ہر خیال، ہر تصویر، ہر احساس پر پوری توجہ دیں اور اسے بغیر کسی تنقید یا روک ٹوک کے بیان کریں۔ چاہے کوئی خیال کتنا ہی غیر متعلق لگے، احمقانہ لگے یا ناگوار، اسے دبانا نہیں ہے۔ یعنی بالکل آزادانہ طور پر جو بھی ذہن میں آئے؟ جی بالکل۔ مقصد یہ تھا کہ وہ ناپسندیدہ خیالات جو عام طور پر شعور کی سطح پر آنے سے پہلے ہی دبا دیے جاتے نا، انہیں آزادانہ طور پر سامنے آنے دیا جائے۔ فرائڈ نے ذہنی حالت کا موازنہ نیم خوابی کی کیفیت سے کیا۔ اچھا۔ اور شاعرانہ تخلیق کے عمل سے بھی، جیسے شاعر شلر نے کہا تھا کہ تخلیقی ذہن کے دروازوں سے نقادوں کو ہٹا دینا چاہیے تاکہ خیالات آزادانہ بہہ سکیں۔ یہ تو بہت الگ بات ہے، لیکن آپ نے کہا تھا کہ فرائڈ بھی خواب کے حصوں پر توجہ دیتے تھے جیسے سائفر طریقے میں ہوتا تھا، تو فرق کیا ہوا؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ فرائڈ کا طریقہ بھی خواب کو مجموعی طور پر نہیں بلکہ اس کے الگ الگ حصوں یعنی ایلیمنٹس کو دیکھتا تھا۔ اس لحاظ سے یہ سائفر طریقے جیسا تھا۔ تو پھر فرق یہ تھا کہ فرائڈ کسی پہلے سے طے شدہ کی یا کوڈ بک کا استعمال نہیں کرتے تھے، بالکل نہیں،
بلکہ خواب کے ہر حصے کو ایک نقطے آغاز بنایا جاتا تھا اچھا، اور مریض سے پوچھا جاتا کہ اس خاص حصے کے بارے میں ان کے ذہن میں کیا خیالات آ رہے ہیں، مطلب آزاد تلازمات، فری ایسوسیشنز کیا ہیں۔ یہ خیالات، جنہیں فرائیڈ پسے پردہ خیالات یعنی بیک گراؤنڈ تھاٹس کہتے تھے، وہی خواب کے اس حصے کے اصل ذاتی معنی تک پہنچنے کا راستہ فراہم کرتے تھے۔ یعنی ہر شخص کے لیے معنی مختلف ہو سکتے تھے، کوئی فکسڈ مطلب نہیں تھا۔ بالکل، یہی کلیدی فرق تھا۔ یہ کوڈ بک سے ترجمہ نہیں تھا، بلکہ ہر فرد کے لیے اس کے اپنے لاشعور کی دریافت تھی۔ یہ سب نظریاتی باتیں تو سمجھ آ رہی ہیں، لیکن کیا فرائیڈ نے کوئی مثال دی کہ یہ طریقہ عملی طور پر کیسے کام کرتا ہے؟ بالکل دی، کیونکہ نفسیاتی مریضوں کے خواب جو تھے وہ ان کی بیماری کی تفصیلات سے بھرے ہوتے تھے، عام لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل ہوتا۔ صحیح۔ تو فرائیڈ نے اپنے طریقے کی وضاحت کے لیے اپنا ہی ایک خواب تجزیے کے لیے پیش کیا۔ اچھا، یہ تو بڑی ہمت کی بات ہے۔ جی ہاں، اور انہوں نے پوری ایمانداری سے اس خواب سے جڑے اپنے ذاتی اور بعض اوقات شرمندہ کرنے والے خیالات کو بھی سامنے رکھا۔ کون سا خواب تھا یہ، اور اس کا پس منظر کیا تھا، مطلب کانٹیکسٹ؟ یہ خواب ارما کا انجیکشن، ارماز انجیکشن کے نام سے مشہور ہے۔ خواب دیکھنے سے ایک دن پہلے فرائیڈ نے اپنے ایک دوست اور کلیگ ڈاکٹر اوٹو سے بات کی۔ اچھا۔ ارما کا علاج جزوی طور پر ہی کامیاب ہوا تھا۔ اچھا۔ اوٹو جو ارما سے مل کر آیا تھا، اس نے فرائیڈ کو کچھ یوں بتایا کہ وہ بہتر ہے لیکن پوری طرح ٹھیک نہیں۔ فرائیڈ کو اوٹو کی یہ بات، یا شاید اس کا لہجہ، ناگوار گزرا۔ انہیں لگا جیسے ان پر علاج میں ناکامی کا الزام لگایا جا رہا ہے، شاید ارما کے رشتہ داروں کے کہنے پر۔ غصہ آیا ہوگا۔ جی، غصہ آیا، لیکن انہوں نے اس کا اظہار نہیں کیا۔ اسی شام انہوں نے ارما کے کیس کی ہسٹری لکھی، جیسے اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے، اور یہ خواب اسی رات دیکھا گیا، 23-24 جولائی 1895 کی رات۔ ٹھیک ہے، پس منظر تو کافی ڈرامیٹک ہے۔ اب خواب کیا تھا؟ یقیناً پیچیدہ ہوگا۔ جی، خواب خاصا تفصیلی اور بظاہر بے ربط تھا۔ فرائیڈ نے جاگنے کے فوراً بازی سے لکھ لیا تھا۔ سنائیے ذرا۔ خواب یوں تھا کہ وہ ایک بڑے ہال میں ہیں، بہت سے مہمان ہیں جن کا وہ استقبال کر رہے ہیں، ان میں آرما بھی ہے۔ فرائیڈ فوراً اسے ایک طرف لے جاتے ہیں، گویا اس کے خط کا جواب دینے یا اسے ڈانٹنے کے لیے کہ اس نے ابھی تک حل قبول کیوں نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں، اگر تمہیں اب بھی درد ہے تو یہ واقعی تمہاری اپنی غلطی ہے۔ یہ تو براہ راست الزام ہے۔ جی، آرما جواب دیتی ہے، کاش آپ جانتے کہ مجھے اب گردن، پیٹ اور معدے میں کتنا درد ہے، میں کھنچی جا رہی ہوں۔ فرائیڈ گھبرا جاتے ہیں اور اسے دیکھتے ہیں، وہ پیلی اور کچھ سوجی بھی لگتی ہے۔ فرائیڈ سوچتے ہیں کہ کہیں انہوں نے کوئی جسمانی بیماری، کوئی آرگینک افیکشن تو نظر انداز نہیں کر دی۔ یہ ڈر تو ڈاکٹروں کو ہوتا ہی ہے۔ بالکل، وہ آرما کو کھڑکی کے پاس لے جا کر اس کا گلا دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ تھوڑی مزاحمت کرتی ہے، جیسے کوئی عورت جس کے مصنوعی دانت ہوں۔ فرائیڈ سوچتے ہیں کہ اسے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا۔ پھر منہ آسانی سے کھل جاتا ہے۔ فرائیڈ کو دائیں طرف ایک بڑا سفید دھبا، وائٹ سپاٹ نظر آتا ہے، اور ایک اور جگہ پر بھوری سفید پھپڑیاں، سکیبز، جو عجیب گھومتی ہوئی ساختوں جیسے ٹربینیٹڈ بون جیسی سے جڑی ہیں۔ یہ تو بہت مخصوص تفصیلات ہیں۔ جی، وہ جلدی سے ڈاکٹر ایم کو بلاتے ہیں، جو معائنہ دہراتے اور تصدیق کرتے ہیں، لیکن ڈاکٹر ایم خود عجیب لگ رہے ہیں، بہت پیلے، لنگڑا رہے ہیں اور تھوڑی پر داڑھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر ایم بھی بیمار لگ رہے ہیں؟ کچھ ایسا ہی۔ اب فرائیڈ کا دوست اوٹو بھی وہاں کھڑا ہے، اور ایک اور دوست لیوپولڈ اس کا معائنہ کر رہا ہے اور کہتا ہے اسے بائیں جانب نیچے کچھ ڈلنس ہے۔ ڈلنس؟ جی، اور بائیں کندھے پر جلد کے ایک متاثرہ حصے، انفلٹریٹڈ پورشن آف سکن کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے، جسے فرائیڈ لباس کے باوجود خود بھی محسوس کرتے ہیں۔ اچھا۔ ڈاکٹر ایم کہتے ہیں، کوئی شک نہیں، ایک انفیکشن ہے، لیکن کوئی بات نہیں، پیچس ڈائسنٹری ہو جائے گی اور زہر، پوائزن خارج ہو جائے گا۔ پیچس سے زہر خارج ہو جائے گا؟ یہ کیسی تشخیص ہے؟ بالکل عجیب۔ ڈاکٹر ایم مزید کہتے ہیں کہ ہمیں انفیکشن کے ماخذ کا فوراً علم ہے۔ فرائیڈ کے دوست آٹو نے حال ہی میں اسے، جب وہ بیمار محسوس کر رہی تھی، پروپائل کے محلول کا انجیکشن لگایا تھا۔ آٹو نے؟ جی، پروپائلز، پروپیانک ایسڈ ٹرائی میتھائلین۔ فرائیڈ کو اس کا کیمیائی فارمولا موٹے حروف میں چھپا ہوا نظر آتا ہے۔ اچھا۔ اور آخر میں یہ خیال آتا ہے کہ ایسے انجیکشن اتنی لاپرواہی سے نہیں لگائے جاتے، شاید سرنج بھی صاف نہیں تھی۔ افو، یہ تو واقعی ایک بہت ہی عجیب و غریب بکھرا ہوا خواب ہے۔ اتنے سارے لوگ، عجیب باتیں، بیماریاں، فرائیڈ نے اس سب کا کیا مطلب نکالا؟
وہ آزاد تلازمے کی ٹیکنیک کیسے استعمال ہوئی یہاں؟ بالکل، یہیں سے فرائڈ کا طریقہ کار شروع ہوتا ہے۔ انہوں نے خواب کے ہر حصے کو لیا، وہ ہال، ارما پر الزام، اس کی حالت، گلے کا معائنہ، ڈاکٹر ایم، آٹو، لیوپولڈ، وہ انجیکشن۔ ایک ایک کر کے؟ جی، ایک ایک کر کے، اور ہر ایک پر اپنے ذہن میں آنے والے آزاد تلازمات کو ریکارڈ کیا۔ یہ لمبا اور تفصیلی عمل تھا، لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر عنصر کہیں نہ کہیں فرائڈ کی اپنی ذاتی زندگی سے جڑا تھا۔ اچھا۔ پچھلے دن کے واقعات سے، ان کی اپنی فکروں سے، خواہشات سے، اور جن لوگوں سے وہ ناراض تھے، ان سے۔ کوئی مثال دیں گے کہ کیسے یہ کنیکشن بنے؟ جیسے وہ آرما پر الزام لگانے والی بات؟ ضرور۔ مثلاً آرما پر الزام، یہ تمہاری اپنی غلطی ہے۔ یہ براہ راست فرائڈ کی اس وقت کی سوچ کی عکاسی تھی کہ علاج کی کامیابی مریض کی مرضی پر منحصر ہے۔ خواب میں یہ الزام لگا کر فرائڈ لاشعوری طور پر اپنی ذمہ داری سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اچھا، اور وہ جو جسمانی بیماری کا ڈر تھا، گلا دیکھنا؟ وہ ایک نیورولوجسٹ کا عام پیشہ ورانہ خوف تھا کہ کہیں نفسیاتی سمجھی جانے والی علامت دراصل جسمانی نہ ہو۔ لیکن خواب میں یہ خوف ایک خواہش میں بدل گیا۔ خواہش؟ کیسی خواہش؟ خواہش یہ کہ اگر بیماری جسمانی نکلی تو علاج کی ناکامی کا الزام فرائڈ پر نہیں آئے گا۔ گلے کے معائنے کی جو تفصیلات تھیں، سفید دھبا، پھپڑیاں، ان کا تعلق فرائڈ کی اپنی بیٹی کی پچھلی بیماری سے تھا۔ اوہ! ان کے اپنے ناک کے مسائل سے اور کوکین کے استعمال سے جڑے کچھ پرانے خدشات سے بھی۔ اچھا، اور وہ O2 اور انجیکشن والی بات، وہ تو سب سے اہم لگ رہی تھی۔ جی، وہ بہت واضح تھی۔ اوٹو وہی دوست تھا جس نے پچھلے دن بری خبر سنائی تھی۔ خواب میں اوٹو پر لاپرواہی سے ریشلی غلط انجیکشن پروپائل لگانے کا الزام، وہ بھی ممکنہ طور پر گندی سرنج سے۔ یہ براہ راست اوٹو پر غصہ نکالنے کا طریقہ تھا اور آرما کی حالت کی ذمہ داری اس پر ڈالنے کا۔ یعنی الزام کسی اور پر ڈال دیا؟ بالکل۔ اور وہ پروپائل کا خیال کیسے آیا؟ وہ پچھلی شام ایک خراب شراب پائنیپل کارڈیل کی بو سے آیا تھا جو اوٹو نے ہی تحفے میں دی تھی۔ اچھا۔ اور وہ کیمیکل فارمولا ٹرائی میتھائل امین جو موٹے حروف میں نظر آیا، اس کا تعلق ایک اور قریبی دوست ولہیم فلیس سے تھا۔ وہ کون تھے؟ وہ ایک ڈاکٹر دوست تھے جن سے فرائڈ جنسیت کی کیمسٹری پر بات کر رہے تھے۔ ٹرائی میتھائل امین کا ذکر اس گفتگو میں آیا تھا۔ تو اس کا کیا مطلب بنا خواب میں؟ یہ بالواسطہ طور پر آرما کے بیوہ ہونے کی طرف اشارہ تھا جسے فرائڈ بدل نہیں سکتے تھے۔ تو ایک اور طرح سے ذمہ داری کسی اور عنصر پر ڈال دی گئی۔ اچھا، تو خواب کے مختلف حصے جیسے پہیلی کے ٹکڑے تھے جو دن کے واقعات، پرانی یادوں اور لاشعوری احساسات سے جڑ رہے تھے، تو ان سب تلازمات کو جوڑ کر فرائڈ کس حتمی نتیجے پر پہنچے؟ اس پورے خواب کا مقصد کیا تھا؟ ان تمام تلازمات کا تجزیہ کرنے کے بعد فرائڈ ایک بہت واضح نتیجے پر پہنچے کہ یہ خواب اپنی تمام تر پیچیدگیوں کے باوجود ایک بنیادی مقصد پورا کر رہا تھا، اور وہ مقصد تھا ایک خواہش کی تکمیل، وش فلفلمنٹ۔ خواہش کی تکمیل؟ کون سی خواہش؟ بنیادی خواہش یہ تھی کہ آرما کی جو تکلیف جاری تھی اس کی ذمہ داری سے بری و ذمہ ہو جائیں۔ وہ اس الزام سے بچنا چاہتے تھے کہ ان کا علاج ناکام رہا ہے۔ اچھا، اوٹو کے تبصرے نے جو ٹھیس پہنچائی تھی اس سے بچنا چاہتے تھے؟ بالکل۔ اوٹو کے تبصرے نے اسی دکھتی رگ کو چھیڑا تھا، اور خواب ایک طرح سے اس کا جواب تھا یا دفاع تھا۔ اور خواب نے یہ خواہش پوری کیسے کی؟ آپ نے کہا تھا کئی طریقوں سے۔ جی، کئی طریقوں سے، اور دلچسپ بات یہ کہ یہ طریقے ایک دوسرے سے متضاد بھی تھے۔ متضاد؟ کیسے؟ دیکھیں، پہلے تو خواب نے سیدھا الزام ارما پر ہی ڈال دیا، یہ تمہاری اپنی غلطی ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر اس نے بیماری کو جسمانی قرار دے دیا، انفیکشن، ڈلنس وغیرہ۔ اگر بیماری جسمانی ہے تو نفسیاتی معالج ذمہ دار نہیں۔ صحیح۔ پھر اشارہ دیا کہ وجہ ارما کا بیوہ پن ہو سکتا ہے، ٹرائی میتھائل امین کے ذریعے۔ یہ بھی فرائڈ کے اختیار سے باہر تھا۔ اور سب سے آخر میں اور سب سے نمایاں طور پر سارا الزام اوٹو پر ڈال دیا گیا کہ اس کے لاپرواہ انجیکشن نے مسئلہ پیدا کیا۔ یعنی ہر طرف سے خود کو بچانے کی کوشش؟ بالکل۔ گویا خواب نے فرائڈ کو بری الذمہ قرار دینے کے لیے ہر ممکن راستہ اختیار کیا۔ فرائڈ نے خود اس کی مثال اس لطیفے سے دی تھی۔ کون سا لطیفہ؟ جس میں ایک شخص پر الزام تھا کہ اس نے ادھار لی ہوئی کیتلی خراب کر کے واپس کی۔ اس نے 3 بالکل مختلف متضاد دفاع پیش کیے۔ اول،
میں نے کیتلی بالکل ٹھیک واپس کی تھی. ٹھیک ہے. دوم، جب میں نے لی تھی تبھی وہ خراب تھی. اور سوم، میں نے تو کبھی کیتلی لی ہی نہیں. یہ تو واقعی متضاد ہے. جی، خواب کی منطق بھی کچھ ایسی ہی تھی. اگر کوئی ایک دلیل بھی فرائیڈ کو بے قصور ثابت کر دے تو خواہش پوری ہو گئی. اچھا. اس کے علاوہ خواب نے فرائیڈ کو ان لوگوں سے بدلہ لینے کا موقع بھی فراہم کیا جن سے وہ ناراض تھے، جیسے آٹو سے اور ڈاکٹر ایم سے، جن کا خواب میں مذاق اڑایا گیا تھا. تو یہ بظاہر بے معنی اور الجھا ہوا خواب دراصل فرائیڈ کے لاشعور میں چلنے والے خیالات کا، ان کی خواہشات کا، خاص طور پر ذمہ داری سے بچنے کی خواہش کا، ان کے خدشات اور ناراضگیوں کا ایک ڈراماٹک اظہار تھا. بالکل، یہی فرائیڈ کا مرکزی نقطہ تھا کہ خواب بے معنی نہیں ہوتے، وہ لاشعور کی زبان میں بات کرتے ہیں. اور ان کی زبان علامتی یا کوڈ بک والی نہیں ہوتی؟ نہیں، بلکہ ذاتی تلازمات اور خواہشات کی تکمیل پر مبنی ہوتی ہے. ارما کے انجیکشن والے خواب کی مثال سے انہوں نے دکھایا کہ ان کے تجزیاتی طریقے سے کیسے ان پوشیدہ معنوں تک پہنچا جا سکتا ہے. تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ فرائیڈ نے خوابوں کو دیکھنے کا ایک بالکل نیا زاویہ پیش کیا. انہوں نے نہ صرف پرانے طریقوں کو چیلنج کیا، جی، بلکہ یہ دکھایا کہ خواب ہماری اندرونی نفسیاتی حقیقت، خاص طور پر ہماری دبی ہوئی خواہشات کا آئینہ دار ہو سکتے ہیں، اور ان کے تجزیے سے ہم اپنے آپ کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں. جی ہاں، اور یہ سمجھنا بھی اہم ہے کہ فرائیڈ کے نزدیک خواب کا تجزیہ ایک پیچیدہ عمل ہے. انہوں نے خود مانا کہ ہر خواب کی تعبیر میں ہمیشہ ایک ایسا نقطہ آتا ہے جو سمجھ سے باہر رہتا ہے. اچھا، کیا کہا انہوں نے اسے؟ اسے انہوں نے خواب کی ناف، نیول آف دی ڈریم کہا، جو نامعلوم لاشعور سے جڑا ہوتا ہے. یعنی تعبیر کبھی مکمل طور پر حتمی نہیں ہو سکتی. یہ واقعی گہری باتیں ہیں. آج کے اس گفتگو کے بعد شاید سننے والے بھی سوچیں کہ کیا ان کے اپنے خوابوں میں بھی اسی طرح کے پیٹرن یا پوشیدہ معنی ہو سکتے ہیں؟ یہ غور کرنے کی بات ہے کہ کیا کبھی خوابوں کی بظاہر عجیب و غریب یا فضول تفصیلات دراصل جاگتی زندگی کی ان خواہشات، پریشانیوں یا ناراضگیوں کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہیں جن کا شعوری طور پر سامنا نہیں کیا جاتا؟ یا جن سے شاید ہم واقف ہی نہ ہوں؟ بالکل، یا جن سے شاید واقفیت ہی نہ ہو. یقیناً یہ ایک دلچسپ سوال ہے جس پر ہر کوئی اپنے طور پر غور کر سکتا ہے. اس معلوماتی اور فکر انگیز گفتگو کے لیے آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ رہنے کے لیے سننے والوں کا بھی شکریہ. اگلی بار ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ. خدا حافظ.